أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ پہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطیکہ کہ تم میں علم ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 93، 94، 95 اور 96 چار آیتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، کوئی امام مالک کو ماننے والے ہیں، کوئی امام شافعی کو ماننے والے ہیں، کوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے لوگ، لیکن اللہ اگر چاہتا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی جماعت میں اہل توحید بنا سکتا تھا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کچھ وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیا، کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیا، کچھ لوگوں کو نمازی بنا دیا، کچھ لوگوں کو بے نمازی بنا دیا۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے فرض نماز، نفل عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے ضرور پوچھے گا، اور باز پرس کی جانے والی ہے، تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ یعنی یہ اس لیے کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنی قسموں کو نہ توڑو یا بہانہ نہ بناؤ۔ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو آپ لوگ ہلکے میں مت لیجیے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے جو قسم کو توڑ دے تو قسم کا کفارہ دینے کے لیے بھی کہا ہے۔ بہت سارے لوگ قسم کا کفارہ سننے دیکھنے کے باوجود بھی وہ کفارہ نہیں دیتے، اور وہ یوں ہی ہوا میں اڑا دیتے، دیکھا جائے گا۔
تو اس طریقے ہلکے میں مت لیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اگر قسم کھاتے ہو تو قسم کو پورا بھی کرو، اگر تم پورا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد کے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا، بعد کے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی۔ یہاں پر اگر کوئی کسی کو قسم کھلاتا ہے یا کوئی قسم کھاتا ہے اور قسم کو پورا نہیں کرتا اور بعد میں اگر اس کے ایمان کے اندر اگر ڈگمگا جائیں گے، اگر ایمان کے اندر کوئی کمزوری آ جائے گی تو وہ جو قسم کھلاتا ہے اسے سخت سے سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی۔ اسی لیے کوئی اگر قسم کھاتا ہے تو قسم کو پورا کرے، اس لیے کہ قسم کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی قسم کو توڑ دیتا ہے تو کفارہ دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیونکہ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ مسلمانوں کو دوبارہ مذکورہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائے۔ یعنی کل کے درس میں بھی بات بتائی گئی ہے کہ قسم یہاں پر دوبارہ پھر ذکر کیا، اور دوبارہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عہد و پیمان کا قسم ہے اس قسم کو تم پورا کرو، اگر کہیں بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں یا کسی کا ایمان کمزور ہو جائے، کوئی ایمان سے خالی ہو جائے اور پھر ایمان سے نکال کر کے وہ کفر کی طرف چلا جائے، اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر کے قبول اسلام سے رک جائے اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ ہمیں تو اس طریقے سے رہنا ہے، اس طریقے سے اپنا ایمان کو بچانا ہے کہ کافر دیکھ کر کے ان کے اندر ایک ایمان کا جذبہ ہو کہ میں بھی ایمان لاؤں گا۔ مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کا جواب دینے کے لیے ہی پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسے اخلاق سے پیش آتے تھے، لوگوں کے سامنے ایسے اخلاق سے پیش آتے تھے کہ اس وقت کے دور میں پنجاب کے، امرتسر کے، وہاں کے لوگ جب کہیں بھی جاتے تھے تو وہاں کے ہندو بھی راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ دیکھو یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری ہے، اتنی اس کی عزت ہوتی تھی چاہے وہ غیر مسلم کے یہاں جاتے تھے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خاصیت یہ تھی کہ ہر مجمع میں، ہر اجتماع میں جاتے تھے، چاہے وہ غیر مسلموں کا ہو، چاہے وہ یہودی کا ہو، چاہے وہ عیسائی کا ہو، ہر اجتماع میں جاتے تھے اور سننے کے بعد پھر ان کا جواب دیتے تھے کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اس لیے سارے کے سارے اس وقت کے ہندو بھی ان کی عزت کرتے تھے اور ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں مناظرے کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے، وہ کہیں مناظرے میں جا رہے تھے تو جس ٹرین میں جا رہے تھے تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اور اس کے علماء بھی مناظرہ کرنے جا رہے تھے۔ دونوں کی سیٹ بالکل ایک ہی اگل بغل تھی، تو جو حنفی کا مناظر تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو جب ٹرین میں دیکھا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے صحابی ہیں، صحابی جیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا گویا پورا طریقہ نبی کے مطابق۔ جب مناظرہ ہونے لگا، جب گئے تو یہ جو حنفی کی طرف سے مناظرہ کرنے گیا تھا، انہوں نے رک گیا اور کہا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط ایمان ہے، اور ان کو جب میں نے ٹرین میں دیکھا تو ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا جب دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ رسول کے صحابی اور رسول کے ساتھی، ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ ایسا ایمان تھا، ایسا اخلاق تھا ان کا
کہ اخلاق سے بھی لوگ بہت متاثر ہوتے تھے اور ثناء اللہ امرتسری کے پاس آتے تھے اور ان کے پاس آ کر کے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اور بہت سارے لوگ ان کی ادب و احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اس اخلاق کی وجہ سے اگر تمہارا اخلاق کے اندر کچھ کمی ہے تو پھر تمہارے بعد میں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اگر تمہارا یہی رویہ دیکھ لے، اور اگر کافر یہ رویہ دیکھ لے تو پھر قبول اسلام سے رک جائیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے ایمان یمین بمعنی قسم کی جمع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مراد لی ہے، یعنی نبی کی بیعت توڑ کر پھر مرتد نہ ہو جانا۔ یہاں ایمان جو کہا ہے تو ایمان یمین کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے قسم۔ تو قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بیعت کرتے تھے، قسم کھاتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کہتے تھے کہ تم بیعت کو توڑ کر پھر مرتد نہ ہو جانا بلکہ کافر نہ ہو جانا۔ یہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اب مضبوط ایمان والے بن گئے، اب ایسے ہی ایمان پر ڈٹے رہو اور ایسے ہی ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پھر تم بیعت کو توڑ کر کے مرتد نہیں ہو جانا، کافر نہیں ہو جانا۔ تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے۔ اگر تم پھر اس چیز کو بیعت کو توڑ کر کے پھر اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو تمہارے ارتداد کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے، اور یوں تم دوگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد، اور اگر ایمان لانے کے بعد اس کا ایمان ڈگمگا گیا، ایمان ڈگمگا جائیں گے، اور پھر اس کے ایمان کو ڈگمگا کر دیکھ کر کے تمہارے بعد میں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں یا جو لوگ مرتد ہیں، کافر ہیں، یہ بیعت کو اگر توڑ کر کے تم اگر مرتد ہو جاؤ گے تو تمہارے ارتداد کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کو دوگنا عذاب دیا جائے گا، دوگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ یہ تفسیر آپ کو فتح القدیر ایک عربی تفسیر ہے جس کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس تفسیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی چیز لکھا ہوا ہے کہ نبی کی بیعت کو توڑ کر کے پھر مرتد ہو جانا، اور تمہارے ارتداد کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے اور تمہیں دوگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو نمازی بناتا ہے، کچھ لوگوں کو بے نمازی بنا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو یوں ہی ایسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین جسے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔